کہ اپنے بچوں کو کلیجے سے لگا کے کہتی ہے مجھ سے یہ نہ کہنا کہ یہ بھی مارا گیا، مجھ سے یہ نہ کہنا کہ یہ بھی مارا گیا۔ ارباب حضرات سوچے محسوس کریں کہ 1400 سال کے بعد خاتون کو کربلا بتایا جا رہا ہے، وہ برداشت نہیں کر پائی کہ کربلا کی مائیں جو زندہ رہتے ہیں، جن کے بچوں کا سوگ منانے کے لیے آپ یہاں جمع ہوئے ہیں، جن کا چلم کرنے کے لیے آپ یہاں آئے ہیں، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ ہارونے والوں کی قیامت ہے۔ کربلا احساس کا نام ہے۔ زینب شہزادی نانا کی تربت پہ آ کے یہی تو کہتی ہے، نانا ایک بات کہوں آپ سے، دیکھیں مصائب احساس کا نام ہے، آپ احساس کریں مصائب، ذاکر مقتل پڑھے، شہادت پڑھے، روایت پڑھے، پھر وہ نہیں، احساس کا نام ہے کربلا۔ حسین آپ کا غم کتنا نفسیاتی ہے، حسین آپ کا غم کتنا نفسیاتی ہے، ذرا سی بات بہت دیر تک رلاتی ہے، ذرا سی بات بہت دیر تک رلاتی ہے۔ سلام ہمارا اس غریب پر جسے کربلا میں لوٹ لیا گیا، سلام اس مظلوم بہن پر جو بھائی کی لاشیں پہ کھڑی گر رہی، بھیا بہن کو معاف کر دینا، غریب ہے، سر پہ چادر بھی نہیں۔ ارباب حضرات بس آپ گریہ کر رہے ہیں، آپ کی آنکھیں نم ہو گئی، تبرکات کو آ جانا چاہیے، لیکن نہیں، جھیلوں ہے نا، میں آپ سے کیسے عرض کروں۔ زینب آئی نانا کے روزے پر، میری آقازادی اور شہزادی ام المصاحب، ساری بیویاں نے نیند سے اٹھے، یہ بیوی اتری نہیں، اس نے خود کو گرا دیا، کونیوں چلتی بھی نانا کے تربت پہ آئی، نانا نواسی آئی ہے، نانا نواسی سے ملو گے نہیں نانا؟ ٹھیک ہے تو نانا پھر اپنی نواسی سے احوال سفر تو پوچھی لو، زینب سفر کیسا رہا؟ تو زینب بتایا، تربت کی طرف دیکھ کر یہ زینب کہتی ہے، نانا بچ گئی شریعت، مارا گیا نواسا۔ نانا میں بھائی کی سنانی لے کر کے آئی ہے، نانا بچ گئی شریعت، نانا شکوہ اس بات کا نہیں ہے، شکوہ اس بات کا نہیں ہے کہ میرا غریب بھائی لاشیں اٹھاتا رہا ہے، نانا شکوہ اس بات کا نہیں ہے کہ اصغر جیسا مارا گیا، نانا شکوہ اس بات کا نہیں ہے کہ لاشیں ٹکڑے کر دیے گئے، نانا خود مہمان نوازی کی ہے امت نے، خیموں کو جلا دیا گیا، بچے سنے اور گھبرائے ہوئے جلتے ہوئے خیموں سے باہر نکلے، نانا بچے راہوں کی نظر ہو گئے، ہم جب گئے تھے تو گودیاں آباد تھی، لوٹ کے آئے ہیں تو گودیاں ویران ہو گئی۔ نانا زینب شکوہ یہ بھی نہیں کرتی، نانا ایک بات کہوں آپ سے، نانا وہ ظلم پچھتائے گا جو زینب سے ہوگی نہ گزرا ہو، نانا وہ ظلم پچھتائے گا جو زینب سے ہوگی نہ گزرا ہو۔ میں کیا بولوں، یہ علی کی غیر کار بیٹی نانا سے مرثیہ پڑھ رہی ہے، احوال سفر بیان کر رہی ہے، نانا شکوہ اس بات کا بھی نہیں ہے، نانا کیا بتاؤں آپ سے، شکوہ نانا پتہ ہے کس بات کا ہے، نانا اب جوان سنیں گے جو جوان ہے نا، میں ایک بات کہتا ہوں، پتہ ہے آپ کو، جب بھی آپ مجلسوں میں آیا کریں، شبیداریوں میں آئیں، جلوسوں میں، آپ آتے نہیں، آپ لائے جاتے ہیں، اور جب بھی یہاں سے جایا کریں، جا کے ماں کے پہلو میں ضرور بیٹھا کریں اور کہا کریں، اماں جس دن کے لیے پالا تو وہاں پڑا کر کے آیا ہوں، جن کی مائیں مر گئی انہیں چاہیے کہ قبر میں جایا کریں، اس لیے کہ ماں رات کی تاریخی میں اٹھ کر کے جب بیٹا ماتم کر کے آتا ہے تو کربلا کا رخ کر کے کہتی، لالا شہزادی تم پر سلام ہو، میری فروا تم پر سلام ہو، میری آقازادی تم پر سلام ہو، میرا بیٹا ماتم کر کے آتا ہے۔ نانا یہ فکر جوانوں کے لیے، میری آقازادیہ بھی کہتی، نانا ایک بات کہوں آپ سے، نانا شکوہ اس بات کا ہے، اور فکر سنیے گا، نانا شکوہ اس بات کا ہے کہ ہمیں 11 محرم کو لاشوں کے درمیان سے ایسے گزارا گیا کہ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے لاشوں سے ہمارا کوئی رشتہ ہی نہ ہو۔ 11 محرم کو ہمیں لاشوں کے درمیان سے ایسے گزارا گیا کہ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے لاشوں سے ہمارا کوئی رشتہ ہی نہ ہو۔ نانا 2-4 مناظر تو ایسے ہیں اسے زینب قبر کی دیواروں تک بھولنا پڑے گی، نانا قبر کی دیواروں تک رلائے گا، نانا ایک تو وہ جب ہم گزارے جاتے تھے تو ہمارے ہاتھ میں سے گردن بندھے ہوئے تھے،
چھوٹے چھوٹے بچے ماؤں کے گلے میں باہیں ڈالے ہوئے تھے، سواریوں کو دوڑایا جاتا تھا، نانا بچوں کی گرفت ڈھیلی ہوتی تھی اور بچے آواز دیتے تھے، اماں میری گرفت ڈھیلی ہو رہی ہے، اماں میں گر رہا ہوں، ماں کہتی تھی میرے لال میں کیا کروں، میرے ہاتھ تو بند ہوئے ہیں۔ نانا وہ بچے گر جاتے تھے، آواز دیتے تھے اماں میں گر گیا، ماں کہتی تھی میں تو پلٹ کے دیکھ بھی نہیں سکتی، ادھر لوگ اڑائے تو ٹوٹل بناؤں گی۔ نانا راہوں کی نظر آج سب کا چہروں میں نہ ان بچوں کا بھی تو چہروں میں جو راہوں کی نظر ہو گئے، یہ تو فقط اختار بنی ہاشم جنازے آپ کے سامنے آ رہے ہیں، زینب اکیلی ایک کلیجے کے کام بہتر ہے، سلام اور غریبوں کا جنہیں رلایا اور ستایا گیا ہے۔ رونے والوں، اب جو شہزادی کہتی ہے بس میں نہیں پڑھتا اور زیادہ، میں تو بس تابوت برآمد کراتا ہوں، ایک فقرہ ہے، شاید اگر آپ گھر جائیں اور بستر پہ آرام کریں تو اس فکر کو صرف محسوس کیجیے گا، شاید آپ چیخ مار کر کے روئیں۔ میری پردہ دار بہنوں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، خدا کرے تمہارے بیٹے سلامت رہے، خدا کرے تمہارا گھر سلامت رہے، اور میں دعا کروائے دیتا ہوں، آپ سب آمین کہنا۔ خالد یہ جتنے سوگوار اور آزادار آئے ہوئے ہیں، پروردگار ان کا گھر آباد رہے، معبود یہ جو بزرگ ہیں ان کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رہے۔ خالد کسی بھائی کے سامنے کسی کی بہن کو تماشے نہ رہے جائے، پروردگار کسی بھائی کے سامنے اس کے گھر کو جلایا نہ جائے، کسی بہن کے سامنے اس کے بھائی کو ہتھیلیاں اور بیڑیاں نہ پہنائی جائے، خالد کسی بھائی کے سامنے اس کی بہن کی چادر نہ چھینی جائے۔ آپ بعد میں آمین کہو گے، اللہ جانے ٹوٹی تسلیوں والی شہزادی کہیں ہوگی، ان سے پہلے تو یہی ہوگی آمین آمین آمین، لوٹا تو میرا گھر گیا ہے، رلایا تو میرے غریب لال حسین۔ خدا ان آوازوں میں رحمت نازل کرے، کوئی بن نہ دے سوائے من امام معصوم کربلا کے۔ رونے والوں، جوانوں کے لیے فقرہ، یہ پوری تمہید سے فقرے کے لیے ہے۔ نانا ایک ظلم ایسا ہے جو زینب کو قبر کی دیواروں تک رلائے گا، کاش کہ مسائل کا یہ فقرہ اور یہ مرثیہ آپ کے دلوں تک پہنچ جاتا، جو زینب کے کلیجے پہ زخم ہے، میری شہزادی آپ عذابی رو کے کہتی ہے، نانا ایک مسائل ایسا ہے جو زینب کے قبر کی دیواروں تک رلائے گا، تم بھول نہیں کھاؤں۔ نانا دن میں کئی بار میرے سامنے اکبر کا قاتل آتا تھا اور مسکرا کے کہتا تھا، اکبر کو میں نے مارا ہے، اکبر کو میں نے مارا ہے، اکبر کو میں نے مارا ہے۔ زینب کہتی ہے، نانا پوچھو میری نوازی سے سامان سفر کیا لائی ہو، جب بھی کوئی مسافر لوٹ کے آتا ہے تو تحفے دے کے آتا ہے۔ نانا زینب بھی لائی ہے تحفہ، بی بی نے اپنے پاس سے بھائی کا خون آلود کرتا نکالا اور نانا کی تربت پہ رکھ دیا، تربت نبوی لہرسنے لگی۔ زینب ہٹا لے اس کو، دیکھو نانا کیا ہوا، میں نے تو خون آلود کرتا رکھا ہے، برداشت نہ کر سکے۔ نانا چند قدم کا فاصلہ تھا، میں آواز ہوتی رہی، میرا بھائی آپس سے دیکھا اسے بات کیا، نانا میری کسی نے نہیں سنی، نانا میری کسی نے نہیں سنی، ایسے گردن زیبا کیا جاتا تھا۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام معصوم کربلا۔ لیجو سوگواروں، آپ گریہ کر رہے اور پرستی شر رہے، آپ کے سامنے ایک ایک کر تابوت زیارت کے لیے لائے جائیں گے۔ جیلوں میں ہے، پتہ نہیں ہمارے بیچ میں کوئی غیر قوم کا جنازہ ہے، وہ سوال کرے گا کیا ایک ہی گھر کے جنازے ہیں؟ ایک ہی گھر کے ہیں، ہاں ایک ہی گھر کے ہیں، مگر سنو رونے والے موجود تھے، انہیں رونے نہ دیا گیا۔ جب یہ رونا چاہتے تھے تو تعزیانی اور تماشے لگائے جاتے تھے۔ لیجیے سب سے پہلے آپ کے سامنے زیارت کے لیے 2 تابوت آ رہے ہیں، یہ ان غریبوں کے تابوت ہیں جن کا بابا کوفے میں بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا، لاش گلیوں میں پھیلائی گئی۔ 2 بھائی کوفے گئے تھے، کوفے کی گلیوں میں ٹھوکریں کھاتے تھے۔ یہ ان غریبوں کے جنازے جب تک میں نہیں کہوں گا کوئی تابوت زیارت کے لیے لایا نہیں جائے گا۔ آپ میری طرف دیکھیں، ان کا آخر کے لیے رویا جائے۔ واقع کربلا کے بعد جب یہ لٹا ہوا قافلہ لے جایا جانے لگا، کوفے کے در سے جب قریب پہنچا تو کوفے کے در پہ ایک سر تھا، اس سے آواز آئی، السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ بیویوں نے حیرت سے سجاد غریب کی طرف دیکھا، آواز دی، سجاد
یہ کون ہے؟ یہ تو کوئی اپنا معلوم ہوتا ہے. ہمیں تو کربلا کے بعد کسی نے اس لائق ہی نہیں سمجھا کہ سلام کرتا. آواز بھی اماں پہچانا نہیں، یہ چچا مسلم کا سر ہے. ساری دنیا طرف گئی، سنا ہے مسلم بڑی بے دردی سے شہید کیے گئے، سنا ہے لاش کو گلیوں میں پھیلایا گیا. ساتھ کسی قافلے میں اسیروں کے ایک بی بی تھی جس کا نام رقیہ ہے، غازی کی بہن ہے، مسلم بوڑھا ہے. قریب آئی، سر کی طرف دیکھ کے آواز دیا، میرے والی و والد پہچانا آپ نے؟ میں آپ کی بیوہ ہوں. اے مسلم مبارک ہو آپ کو، وہ دونوں کے نیزہ پہ جو سر ہے وہ آپ کی بیٹوں کی ہے. مسلم انہوں نے جام شہادت نوش کیا، زہرا کے لال کے کام آ گئے. مگر مسلم میں بھی تو ماں ہوں، ایک سوال کر سکتی ہوں، پوچھ سکتی ہوں؟ آج اپنی آواز آئے، میں ایک ماں ہوں، پوچھ سکتی ہوں؟ مسلم اتنا بتا دیجیے. میں دو بیٹوں کو لے گئی تھی، ساتھ لے آئی، مگر آپ کے ساتھ میرے بھی دو بیٹے گئے تھے. ماں تلاش کر رہی ہے، ڈھونڈ رہی ہے، بیٹے نظر نہیں آتے. میری برقرار خدمت میں خطرہ پہنچ رہا ہے. آپ کو پتا ہے چیلو ان کا بھی ہے، لیکن ان کا بھی تو چیلو ہے جو دو بچے لوگوں کی نسل ہے. غریب زہرا کو رابطے میں ان کا جنازہ نہیں ہے مگر ان کے بھائیوں کا جنازہ ہے. لہٰذا ان کے لیے بھی فطرہ کہہ دیتا ہوں. چھوٹے چھوٹے بچے رو رہے میں دیکھ رہا ہوں، ان کے آنسوؤں سے رخسار کر مولا خالق پروردگار تمہارے گھروں پہ آباد رکھے. تمہارے گھر میں کبھی کوئی ایسا جنازہ نہ آئے کہ تم میں قابل ذکر نہ رہے. رونے والوں، یہ مسلم کے دونوں بچے باپ شہید کر دیا گیا تھا تو کوفے کی گلیوں میں ٹھوکریں کھا رہے تھے. ایک جانے والا جس نے قافلے کے ساتھ کر دیا، مگر قافلہ نکل چکا تھا. یہ بچے راستہ بھٹک کے جب دن کا اجالا ہوا، اتنے سہمے ہوئے تھے بچے یہ کہ یہ جان بچانے کے لیے، اپنے محفوظ کرنے کے لیے ایک درخت تھا، اس درخت کی شاخ پر انہوں نے پناہ لی تھی. ایک خاتون آئی تھی اور آنے کے بعد جب وہ پانی بھرنے لگی تو اس کی نظر پڑی پانی میں، دیکھا تو چاند جیسے چہرے تھے. اس نے دیکھا کہ اس سہمے اور گھبرائے ہوئے بچے تھے جن کے چہرے پر کوفے کی گرد پڑی ہوئی تھی. ان بچوں کو اشارے سے بلایا، وہ بچے نیچے اترے. آواز دیا، تم کون ہو؟ سہمے ہوئے بچوں نے اپنا تعارف کرایا. چھوٹے بیٹے کی جو کیفیت دیکھی اس نے پانی سے اس بچے کا چہرہ دھویا. مسلم کے چھوٹے بیٹے کا جب چہرہ دھویا تو چھوٹا فرزند مسلم کا رونے لگا. بڑے بھائی کی طرف دیکھ کر کے بھائی نے پوچھا، بھائی کیا ہوا؟ کہ اماں یاد آ رہی ہے، اماں یاد آ رہی ہے. آج ماں اپنے شوہر سے پوچھ رہی میرے بیٹے کہاں ہیں؟ یہ جنازے آ رہے ہیں، استقبال کرو، سلام ہے ہمارا. مسلم کے نامے حالوں پر آپ کے سامنے دو جنازے ایک ساتھ لائے جا رہے ہیں. عبداللہ ابن مسلم، محمد ابن مسلم. گزارش گزار وہ تابوت گزر رہا ہے، ان کا چلم ہے، سر سینہ پیٹیے، ماتم کیجیے، پرسہ پیش کیجیے. اے مسلم کے نونہالوں، آپ پر ہمارا لاکھوں سلام ہو. آپ نے کربلا کے سورہ گزار کر غریب زہرا کے نصرت میں جان قربان کی. آپ کا چلم نہ ہو سکا، یہ رونے والے پرسہ دینے کے لیے آئے ہوئے ہیں. جب کسی گھر میں کوئی مر جائے دنیا غم بانٹنے کو جاتی ہے. ہائے کتنی غریب ہے زہرا، پرسہ لینے بھی چل کے آتی ہے. ارباب ایسا مسلم کے نونہالوں کے جنازے اور تابوت کی شبیہ آپ کے درمیان سے گزر رہی ہے. سلام کریے، سر سینہ پیٹیے اور ماتم کیجیے. آج کربلا کے مظلوموں کا چلم ہے، کربلا کے غریبوں کا ماتم. میری گزارش ہے گھٹ گھٹ کے نہ رویا کیجیے. ایسا پرسہ دیجیے کہ سنتور شہزادی رسول کی بیٹی چاہتی ہے، جس کا چمن تاراش کر دیا گیا، جس کے گھر کو لوٹ لیا گیا، جسے رلایا اور ستایا گیا. جب اس کے بعد آپ کے سامنے تین جنازے پھر ایک ساتھ لائے جا رہے ہیں. جب کائنات کے امیر علی نے جو چوکی سوکھیوں کی جانوں کے پیچھے دبا کر تر پانی میں ڈبو کر کھاتے تھے، جو اپنی ضرورت پر دوسروں کی ضرورتوں کو ترجیح دیتے تھے، جو ہر درد رسیدوں کی فریاد پر ترس جاتے تھے، جنہوں نے سلطنت میں فقیری کی اور فقیری میں بادشاہوں کا وقار دکھایا، اسے کائنات علی کہتی ہے. وہ علی جو ہر جنگ کا فاتح بھی تھا، لیکن وہی علی تاریخ کہتی ہے کہ کس در سے کبھی کوئی یتیم خالی ہاتھ نہیں لوٹتا تھا.
آپ کو تو یاد ہوگا، سنا ہے آپ نے، نہ ذات پڑھا بھی آپ نے، بزرگ تشریف فرمائے، نظر تشریف فرمائے، ان کے ساتھ میں خوشائی و جسارت کر رہا ہوں۔ آپ کو تو پتا ہے جب علی کے سر پہ، امیر کے سر پہ ضربت لگی تھی تو تاریخ کہتی ہے کہ جراح نے آ کے اتنا کہا کہ اگر تھوڑا سا دودھ مل جاتا تو زہر کے جیسا کچھ ہوتا ہوتا۔ تو کوفے کے سارے یتیم بچے اپنے حصے کا دودھ لیے اور آواز دے رہے تھے میرے حصے کا دودھ نہیں ہوتے تاکہ میرا موسم بچ جائے۔ اسے علی کہتے ہیں، یہی علی جو ہر جنگ کا فاتح تھا۔ اپنے بھائی عقیل کو بلایا، کبھی عقیل میری خواہش یہ ہے مجھے کوئی ایسا قبیلہ بتائے جس قبیلے سے مجھے بہادر بیٹا مل سکے۔ تو عقیل نے کیا کہا تھا، علی آپ کی تو سب پہ نظر ہے، یہ عقیل سے کہا کیوں امیر نے، تاکہ عقیل کو پتا چل جائے کہ میرا لال غریب کربلا میں بے دردی کے ساتھ شہید کیا جائے۔ عقیل درد رہتے رہ گئے۔ عقیل نے بھی دعا کہ خالق مجھے بھی بیٹے کربلا میں حسین کے کام آئے۔ اب ذرا رک کریے، دیکھیں نا وہ جنازے آ رہے ہیں جو انہیں عقیل کے بیٹوں کے ہیں۔ تو چاچا نے تابوت کو کاندھا دیتے ہوئے سلام کرتے ہوئے کہتا ہوں، عقیل سلام ہو آپ کے اوپر، آپ کے بیٹے کربلا میں زہرا تمہارے میں کام آ گئے۔ عقیل امت حسین آقا کے عزادار مظلوم پر رونے کے لیے آئے ہوئے ہیں، جن کا جنازہ کربلا میں نہ اٹھ سکا، جن کی لاشیں کربلا میں بے گور و کفن پڑی رہی، ان پہ آنسو بہانے کے لیے سوگوار آئے ہوئے۔ آپ کے درمیان سے یہ حضرت جعفر ابن عقیل، حضرت عبدالرحمن ابن عقیل، محمد بن سعید بن عقیل کے جنازے گزر رہے ہیں۔ کاش ان کی شہادت پر پاتا۔ بڑی دلیری کی جنگ لڑی انہوں نے۔ محمد بن سعید بن عقیل کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ حملہ کر رہے تھے، ایک ظالم نے چھپ کے حملہ کیا تھا، تیر اتنی تیزی سے آیا تھا کہ پیشانی میں ہاتھ پیوست ہو گئے تھے۔ امام سجاد جب بنی اسد کے ساتھ آئے ہیں تو تڑپ گئے اس منظر کو دیکھ کر کے کہ ان کے جنازے گزر رہے ہیں جن کا آپ چلوم کرنے کے لیے آئے، پرسہ دینے کے لیے آئے ہوئے۔ لیجیے عقیل کے نونہالوں کے تابوت آپ کے درمیان سے گزر کے۔ اب بڑی قیامت ہے، کس کس پہ روئیں، کس کس کا ماتم کریں، کس کس کی حسین آپ کا غم کتنا نفسیاتی ہے، ذرا سی بات بہت دیر تک رلاتی ہے۔ اے مظلوم آقا، آپ کی مظلومیت پہ رونے کے لیے سوگوار و عزادار آئے ہوئے۔ اب سب سے آگے ایک جنازہ آ رہا ہے۔ یہ جنازہ پتہ ہے کس کا؟ قاسم تھا نام، باغ حسن کی بہار تھا۔ قاسم تھا نام، باغ حسن کی بہار تھا، ایک پھول تھا جو گھوڑوں کی ٹانگوں میں آ گیا۔ اس یتیم و غریب کا جنازہ آ رہا ہے جو بن کے خیمے سے قاسم گیا تھا، لوٹا تھا تو تقسیم ہو چکا تھا۔ اس غریب کا جنازہ آ رہا ہے جس نے بچپن میں باپ پر زہر کر دیا گیا تھا تو جگر کے ٹکڑے دیکھے تھے، گھر سے جنازہ نکلا تھا تو واپس آ گیا تھا۔ میری پردہ بہنوں، خدا کرے تمہارا گھر سلامت رہے، خدا نہ کرے کبھی کسی بہن کو یہ خبر ملے کہ بھائی کا جنازہ جا رہا ہے مگر دفن ہونے کی اجازت نہیں ہے، جنازہ واپس لوٹ کے آ رہا۔ صرف جنازہ نہیں، جنازے پہ اتنے تیر پیوست کر دیے گئے تھے کہ زینب عباس سے رو کے پوچھتی تھی، میں نے سفید کفن پہنایا تھا، وہ سرخ کیسے ہو گیا؟ اے غریبی سلام ہو آپ پر۔ یتیم حسن شہزادہ قاسم کا جنازہ اور تابوت زیارت لائی گیا جا رہا ہے۔ آپ زیارت کیجیے، سر و سینہ بیٹھیے، ماتم کیجیے۔ قاسم آپ پہ ہمارا لاکھوں سلام ہو۔ آقا حسین کہتے تھے قاسم مجھے معاف کر دینا، بہت بے چین و پریشان تھا، یہ کہتا تھا امو جان مرنے کی اجازت دے دیجیے، حسین نہیں دیتے تھے۔ ارے اکبر کو تو زینب نے پالا تھا، قاسم کو حسین نے کلیجے سے لگا کے رکھا تھا، مگر وہی کربلا میں لاش کے ٹکڑے چھپ رہے ہیں۔ سلام ہمارا اس قاسم پر کہ جب بے چین ماں کے پاس آئے تو کہا تھا اماں نہیں دیتے چچا اجازت، کمرے لال تیرے بازو پہ تعویذ ہے۔ آپ نے تو برابر سنا ہے، تیرے بازو پہ تعویذ ہے، تعویذ کھولی گئی، اب میری طرف دیکھنا، جن کے پاس جنازہ گزر رہا اس لیے کھڑا ہوں تاکہ تابوت کی زیارت کرتے رہیں، کہا میری طرف رکھیے گا، زیارت ادھر کریے۔ ارباب اعظم جب تعویذ لے کر کے آئے، امام حسین دیکھ کے رونے لگے، آواز تو اپنی موت کا پیغام لے کر کے آئے۔ اور پتہ ہے جب انسان غربت میں ہوتا ہے آپ کچھ نہ کریے، کچھ نہ کریے، کوئی اپنا مل جاتا ہے،
پردیس میں غربت میں ہوتے کہ عجیب کیفیت ہو جاتی. بھائی کی تحریر دیکھی حسین تیرا آواز دیا بکری کا رخ کر کے بھیا تیرا حسین ہے جو بھیا صبح سے نعت شریف آ رہا ہے اب تیرا قاسم بھی جنگ کی اجازت مانگ رہا ہے. خود سوار کیا تھا اور غریبان کو چاک کر دیا تھا. عرب کا دستور یہ تھا کہ جب غریبان چاک کر دیا جاتا تھا تو لاش کو پامال بھی کیا جاتا تھا. یہاں تو پامال بھی نہیں ہے, لاش کو ٹکڑے کر دیے گئے. تو حسین اما کے دامن میں لے کر کے آئے. جب خیمے کے در پہ پہنچے کسی نے فروا سے کہا فروا تیرا قاسم آ گیا, فروا تیرا قاسم آ گیا, بی بی تیرا قاسم آ گیا. ماں دوڑی ہوئی آئی کہاں ہے قاسم؟ حسین نے گٹھی رکھ دی. بیوی کو تلاش کرنے لگی. بیوی نے پوچھا کیا تلاش کر رہی ہے؟ تو بیٹا جب میدان فتح کر کے آتا ہے تو ماں پریشانی کا بوسہ دیتی. میں اپنے لال کا سر ڈھونڈ رہی ہوں. لال کا سر نظر مظلومی ہے حسین کی. 4 سال کے حسن آقا کے اور جنازے آ رہے ہیں. ہائے حسن کی جان قاسم سے لاکھوں سلام ہو. یہ 2 بھائی حسن کے اور شہید کیے گئے. ارباب رضا 3 جنازے ہیں امام حسن کے فرزندوں کے کہ جن کے تربوت آپ کے درمیان سے گزر گئے اور گزر بنے ہیں. سلام کرتے جائیے, سر و سینہ پیٹیے اور ماتم کیجیے. آقا حسن کے 3 بیٹوں کے جنازے غالباً آپ کے درمیان سے گزر رہے ہیں. آپ سلام کریے. امام حسن کے فرزندوں کے جنازے. ایک شہزادی تم پہ سلام ہو. کسی کا گھر ایسے نہیں لوٹا گیا جیسے بی بی آپ کا گھر لوٹا گیا. میری آقا زادی آپ پہ لاکھوں سلام. ایک فقرہ عرض کرنے لگا ہوں, آپ سماعت کریں اور آنسوؤں کا نذرانہ کربلا کے مظلوموں کی بارگاہ میں پیش کریں. اب جو جنازے آنے والے ہیں, میری گزارش میری اپنی پردہ بہنوں سے, وہ جہاں بھی ہیں ان تک آواز پہنچ رہی ہے. 2 جنازے آ رہے ہیں کہ جن کا حق ہے کہ انہیں رویا جائے, اس لیے کہ ماں موجود تھی کہ رو نہ سکی. زندان میں 4 برس کی بچی تھی جس نے اپنی جان دے کر کے قیدیوں کو رہا کروایا تھا. اگر وہ اپنی جان نہ دیتی تو یہ قیدی رہا نہ ہوتے. صحیح کہہ رہا ہوں میں, اگر یہ اپنی جان نہ دیتی تو یہ قیدی رہا نہ ہوتے. اس نے اپنی جان دے دی, پوچھا گیا اور پھر رہا کر دیا گیا. سجاد آقا کے ہاتھوں کی ہتھکڑی پیروں کی بیڑیاں اتر دی ان پر, گلے سے توقع خالدار اتار دیا گیا. جب بغیر داؤ زنجیر اور بیڑی کے معنی سجاد آئے تو بیبیاں دیکھ کے رونے لگی. بیبیاں یہ خوش ہونے کا موقع اب رو رہی ہو. سجاد امام نے کہا ہمیں رہا کر دیا گیا. یہ کائنات کے اکیلے قیدی ہیں جو رہا ہو کے خوش نہیں ہوئے. گھر جانے کو تیاری نہیں تھے. یہ کہتے تھے گھر جا کے کریں گے کیا؟ جسے وطن جانے کا شوق تھا اس کی تو تربت بن گئی. وہ اسے قید خانے میں قید کرتی ہوئی اتنی زخمی تھی کہ ہوشیار سر پہ درد کربلا پڑی ہوئی, دامن جلا ہوا, کانوں سے تازہ لہو بہتا ہوا. روز شام کو پوچھتی تھی گھر کب چلیں گے. بھیا سجاد قیدیوں کا بھی کوئی گھر ہوتا ہے جب وہ زندان میں مر جاتے ہیں؟ بچی تو اسے زندان کی نظر ہو گئی. کہا گیا ہے کہ رہا کر دیا گیا ہے. وہ بھی اماں آپ بتائیں یہی رہنا ہے گھر چلنا ہے؟ زینب کہتی نہیں میرے لال, سب سے پہلی میری خواہش یاد رکھیے گا زینب اس عظیم شہزادی کا نام ہے جس کا نام ام المصائب ہے, جس نے اتنے مصائب اٹھائے. اپنا درد دل تو کسی سے بتا رہی نہیں. اگر یہ بتا دیتی تو لیلا کو سہارا کون دیتا, فروا کو سہارا کون دیتا, رباب کا بازو کون پکڑتا, سجاد کو کون سنبھالتا؟ یہ زینب تو زینب جس نے اپنا درد دل بتایا ہی نہیں کسی سے. آج زینب نے پہلی بار کہا میرے بال میں چاہتی لوگوں کو سفید ماتم مل جائے, ہم رو نہیں سکے, ہم اپنے پہ رونا چاہتے ہیں. لٹے ہوئے سامان واپس آنے لگے تو جب سامان لوٹ کے آئے لٹے ہوئے تو حبیبی نے بڑھ کر کے لینا شروع کیا. ہٹو بچو, ایک جوان کا سر آ رہا ہے, پتہ چلا اکبر کا ہے. لیلا نے دامن پھیلایا کہ بیٹے کا ساتھ لیا. ایک ننھا سا سر آیا, رباب میں بڑھ کر کے لے لیا. قاسم کا سر آیا, فروا نے لے لیا. مگر جب 2 سر آئے, 2 سر جب آئے, شام کی عورتیں سیاہ لباس پہن کر کے آئی تھی. صفے ماں کا پوچھا تھا, بہت دیر تک تشت میں سب رہا, کوئی بی بی آگے نہیں بڑھی ملنے کے لیے. شام کی عورتوں نے کہا لگتا ہے یہ شاید ان بیچاروں کی ماں مر گئی.
ایسا نہ کہو کیوں کہ وہ جو بھائی کے سر لیے بیٹھی ہوئی ہے نا، یہ زینب ہے، اس کے بیٹوں کے سر نہیں، وہ محمد ہے۔ سلام ہے ہمارا شہزادہ محمد پر، ماں رو نہ سکی۔ اگر 2 منٹ آپ کو اور لوں گا اس تابوت کے لیے، اس لیے کہ ان کا حق ہے کہ نہیں رویا جائے۔ تاریخ کہتی ہے 9 محرم کی شب تھی، حسین کے خیمے میں جاتے تھے، خیمے کا پردہ اٹھاتے تھے، ساری مائیں اپنے بچوں کو آمادہ کر رہی تھی۔ ایک مرتبہ امام نے پر خیمے کا پردہ ہٹایا، دیکھا 2 شہزادے زانوئے تب طے کیے بیٹھے ہیں۔ ماں کہتی اربع سے پہلے جان قربان کر دینا۔ جی اماں، قاسم سے پہلے جان قربان کر دینا۔ جی اماں۔ ماں بچوں کو تیار کر رہی تھی۔ صبح عاشور ہوئی، اکبر کے پیاس میں گلدست اذان پہ اللہ اکبر کا اذان ختم ہوئی، جنگ کا آغاز ہوا۔ حسین لاشیں اٹھاتے رہے، زینب بھائی کے ساتھ تھی، بھائی لاشیں لاتا تھا، بہن سہارا دیتی تھی۔ کسی درمیان زینب کا گزر ہوا، دیکھا دونوں شہزادے خیمے کے در پہ ہیں۔ زینب ٹھہر گئے، کون ہو محمد؟ تم ابھی زندہ ہو؟ بچے ماں کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں اماں کیا کروں، مامو جان اجازت نہیں دیتے۔ دیکھیں کوئی ایسی معافی؟ زینب دونوں بچوں کو لے کے آئی بھائی کے پاس، بھیا کون محمد کو اجازت نہیں دیتے؟ حسین آقا کہتے ہیں کیسے دے تم اجازت؟ کہ ٹھیک ہے بھیا تو پھر نہ دیں اجازت، مگر یہ بھائی میرے سوال کا جواب دے دیں۔ حسین آقا زمانے میں ایسی بینٹ نہیں دیکھی ہے۔ ٹھیک ہے بھیا نہ دو اجازت، مگر یہ بھائی سنو، کل اگر اماں نے پوچھ لیا زینب تجھے میرا حسین پیارا تھا یا محمد، تو بھیا میں کیا جواب دوں گی؟ اللہ جانے کیسے دلوائی اجازت۔ یہ دونوں بچے جانے لگے۔ زینب نے کہا محمد، بچے دوڑ گئے، جی اماں میرے ساتھ آؤ۔ خیمے کی تنہائی میں لے کر کے گئی۔ سنو تمہیں پتا ہے تم کون ہو؟ اماں ہاں، تم جعفر تیار کے پوتے، ہاں تمہاری رگوں میں شجاعت کا لہو ہے۔ سنو اتنی دور چلے جانا، میرا بھیا جنازے اٹھانے کے لیے جائے تو کہہ دوں بھیا بچے بہت دور چلے گئے۔ محمد میں منا میں ذرا قلب لشکر کو عبور کر لینا، عباس کے شاگرد ہو۔ جی اماں، جی اماں، جی اماں، بچوں کو سمجھاتی رہی۔ اللہ جانے زینب نے کیا سمجھایا، مگر جیسے بچے جانے لگے، سنو نا محمد، خبردار ایسا نہ ہو کہ فرات کے ساحل پہ پہنچ جاؤ اور تم یہ سمجھو کہ ہم جنگ، مجھے پتا ہے کہ جب انسان جنگ لڑتا ہے تو پیاس کا غلبہ بڑھ جاتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ فرات کے ساحل پہ پہنچ جاؤ اور سوچو تھوڑا سا پانی پی لوں اور پھر دکھاؤں کہ دلیری کی جنگ کیسے لڑی جاتی ہے، جعفر تیار کے پوتے جنگ کیسے لڑتے۔ خبردار، اصغر ایسا ہے جھولے پہ۔ بچے سنتے رہے۔ ماں نے کہا جاؤ خدا حافظ۔ ماموں نے سوار کیا، بچے میدان مقتل کی طرف بڑی تیزی سے دوڑے۔ حسین پیچھے پیچھے جانا چاہتے تھے، زینب نے کہا نہ بھیا پیچھے پیچھے نہیں۔ کون ہے جو بتائے گا کہ میرے بچے جنگ کیسے لڑنا ہے؟ بی بی یہ سارے سوگوار سمجھ رہے ہیں کہ تم نے بھائی کو روکا ہی اسی لیے ہے کہ بھائی جنازے اٹھانا ہے، بھائی کی پیار سے دور پکڑ جائے، ورنہ کون ہے جو بچوں کے پیچھے نہ بھیجے؟ لیکن تم اکیلی نہ ہو، تم پہ سلام ہو ہمارا۔ بچے گئے، حسین ٹھہرے رہے۔ بھیا بتاؤ نا بچوں کی جنگ کیسی؟ کیا زینب تیرے بچے قلب لشکر کو پہنچ گئے، میں منع ہوں، میں سارا سر کر چکے، فوج پناہ مانگ رہی۔ بہن کہتی الحمدللہ، معبود کا شکر ہے، سجدہ شکر میں سر رکھتی ہے کہ اچانک حسین آقا آواز دیتے زینب تیرے بچے جنگ کے اصول توڑ رہے ہیں۔ زینب پوچھتی بھیا وہ عباس کے شاگرد ہے؟ کہا زینب تیرے بچے جنگ کے اصول توڑ رہے ہیں۔ پوچھا بھیا وہ عباس کے شاگرد ہوا کیا بھائی بتاؤ نا؟ کہ زینب تیرے بچے فرات کے ساحل پہ پہنچ گئے۔ ماں کا کلیجہ تڑپ گیا۔ فرات کے ساحل پہ پہنچ گئے؟ کہا بھیا آپ تو کہتے ہو جنگ کے اصول توڑ گئے۔ کہاں زینب جب ان کی نظر بہتے ہوئے پانی پہ پڑتی ہے تو یہ اپنے دونوں ہاتھ اپنی آنکھوں میں رکھتی ہے، کہیں کوئی ظالم چھپ کے حملہ نہ کر دے۔ شاید ان بچوں نے زبان امامت سے ماں تک کہلا دیا اماں پانی پینا تو بہت دور ہے، ہم نے پانی کی طرف پلٹ کے دیکھا بھی نہیں، اماں ہم نے پانی کی طرف پلٹ کے دیکھا بھی نہیں۔ میں مارے گئے محمد دونوں کے جنازے آئے، ایک کا جنازہ
جنازہ غازی لے کے آئے، ایک کا جنازہ حسین ہے، رکھ دیے گئے 2 جنازے، بیچ میں مسلح۔ ماں نے سجدہ شکر ادا کیا مگر ماں نہیں روئی، زندان گئی نہیں روئی، سر آئے نہیں روئی، بھائی کی تربت پہ آئی نہیں روئی، مدینے گئی نہیں روئی، مگر ایک وقت آیا کہ زینب سب کو سہارا دے کے اس بھائی کی سنانی سنا کے جب گھر آئی نا تو دہلیز پہ بیٹھ گئی، یا حسین کہہ کے رونا شروع کیا، یا حسین کہہ کے رونا شروع کیا، جیسے بیوی نے رونا شروع کیا نا عبداللہ کا گزر ہوا، اے ضعیفہ تم کون ہو؟ یہ فکر آپ بھی سمجھ پائیں گے، پردہ میں سمجھیں گے۔ جیسے کہا تو بیوی کچھ بولی نہیں۔ بیٹیاں اپنے راز ہمیشہ اپنی ماں سے بتاتے ہیں، اپنی تکلیف اپنی ماں کو بتاتے ہیں۔ جیسے شوہر نے یہ کہا نا زینب نے بیٹی کا رخ کیا، آواز لمحہ تیری بیٹی کو شوہر بھی نہیں پہچان پا رہا۔ عبداللہ کہا بیٹی بھی تم ہو، بال سفید، چہرے پہ جھرریاں، کمر جھکی ہوئی، بیٹی تم ایسے تو نہ گئی تھی، اور بھی گھر میں چلتے ہیں، بازو پکڑا اپنا عبداللہ، رسم نہ دی تھی، پشت تازیانوں کے نشان، نیزر چکو چکو کے تکلیفیں دیے، پیشانی پر پتھر مارا گیا ہے، سب سے پھینکا گیا۔ زینب جیسے گھر میں آئی بس آنے والا ہے تابوت، ذرا ادھر دیکھیے، ایک فکرہ ہے جیسے زینب گھر میں داخل ہوئی، گھر میں آئی تو زینب تھی تو مانا، جیسے گھر میں آئی تو موتا بیوی نے پہلا قدم رکھا، دیکھا یاد آیا ہوگا بچے کیسے اس کے بال کھلیے پیر دیکھے، چھوٹے چھوٹے مسئلے دیکھے، چھوٹے چھوٹے امامے دیکھے، کربلا کے بعد آج پہلی مرتبہ ایک مرتبہ زینب کے بچے جب یاد آئے تو کربلا کا رخیہ بچے معاف کر دینا، ماں یاد کر رہی ہے، اچھا نہیں کربلا سے آواز آئی تو اماں اپنے بچوں سے راضی جو ہے، نانا زینب کی آواز آئے، اے میرے بچہ تم میری اماں زندہ رہ کے کیا کرے گی؟ 2 جنازے ہیں زینب کے، انہوں محمد کو جنازے تابوت گزر رہے ہیں، سلام کریے ماتم کریے سر و سینہ پیلیے، ارداب اعزاز انہوں محمد کے تابوت ہیں، انہوں محمد کے جنازے ہیں، سلام ہمارا انہوں محمد پر، اے شاہزادوں تم پہ رونے کے لیے یہ سکوار آئے ہوئے ہیں، شاہزادوں تم پہ لاکھوں سلام ہو۔ زینب شہزادی دلک دگر پہ اکبر و اصغر کے داغ اٹھائے ہوئے، ضعیف جسم پہ گروں کے زخم کھائے ہوئے، گرانی رسنوں پیر آزمائے ہوئے، جو درد دل میں تھا اس کو دما بنائے ہوئے، صبح خدش میں چلی حق کی روشنی لے کر، جو مر چکے تھے خود ان کی بھی زندگی لے کر، قدم قدم پہ مقاصد کی عظمتوں کا خیال، نفس نفس پہ بھتیجے کے زندگی کا سوال، ردا چینی تو بڑھا اور عصمتوں کا جلال، کھلے جو بال تو نکلا حسینیت کا جمال، نقیب فتح شہ مشرقین بن کے اٹھی، نہ تھے حسین تو زینب حسین بن کے اٹھی، دلوں پہ سانی زہرا یہ تیرا احسان ہے، عطا کیے ہیں وہ آنسو ضرور ایمان ہے، بیوی تیرے بچوں پہ یہ سوگوار وہ ہے، تیرے مظلوم بیٹوں کا چنگلم کرنے کے لیے آئے ہوئے، لیجیے سوگواروں آپ نے شہزادے والا محمد کے تابوت کی زیارت کر لی، پھر ایک ماں کا ذکر کرتا ہوں، شاید آپ محسوس کریں تو ایک ماں کے 4 بیٹوں کے جنازے آ رہے ہیں۔ مدینے میں جو واقع کربلا کے بعد کہتی مجھے کوئی ام البنین کہہ کے نہ بلائے، کائنات نے ایسی بھی ماں نہیں دیکھی، کائنات نے ایسی بھی ماں نہیں دیکھی۔ پتہ ہے شہزادی بطول کے بعد جب امیر کائنات بی بی کو عورت کے ساتھ گھر پہ لائے تھے نا، جیسی بیت الشرف میں پہنچی تھی، فاطمہ بنت رسول کے بعد ننھے ننھے شہزادے دروازے پہ کھڑے تھے، یہ بی بی آئی، دہلیز کو چوما، گھر میں داخل ہونا چاہتی تھی کہ بچے دیکھ رہے تھے، زینب بن کلثوم، آقا حسن اور آقا حسین، آواز دیا بچوں مجھے ماں کہہ کے نہ بلانا، میں اس گھر میں کنیز بن کر کے آئی۔ آپ کا نام فاطمہ تھا، فاطمہ کھلا بھی اور فاطمہ کہا جاتا تھا، جب یہ گھر میں آئی اکثر امیریں کہا کرتے تھے فاطمہ فاطمہ فاطمہ، ایک روز روتی ہوئی علی کے پاس آئی، آواز دی آقا میرے والی وارث میری ایک گزارش ہے، کہا وہ کیا؟ کہ مجھے آپ فاطمہ کہہ کے
لڑکیوں کا جواب فاطمہ کہہ کے بلاتے. میں دیکھتی ہوں کہ زینب بن کلثوم کے چہرے رنجیدہ ہو جاتے, شاید ماں یاد آ جاتی ہے. امیر آواز یہ تو ٹھیک ہے, پھر آج سے آپ کا نام ام البنین ہے. اللہ نے دعا قبول کی, گود آباد ہوئی, خالق نے بیٹے عطا کیے. بیٹے جب بڑے ہوئے تو بیٹوں کو سلیقہ سکھائے اور ایک تربیت دی. خبردار, حسین بھائی نہیں ہے, حسین آقا ہے. زینب بہن نہیں ہے, زینب شہزادی ہے. خبردار, وہ سنا کبھی تم نے حسین کو بھائی کہہ کے بلایا, زینب کو بہن کہہ کے بلایا. یہ ہے ام البنین. 28 اگست کو جب یہ قافلہ مدینے سے چلا, بشیر نے اعلان کیا مدینے والوں مدینہ رہنے کے قابل نہ رہا, حسین مارے گئے. وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا ایک ظریفہ ایک خاتون نے, بی بی شیر بی بی, چہرے پہ روب و جلال, کمر جھکی ہوئی, عصا کا سہارا لیے, ایک بچے کی انگلی پکڑے ہوئے آئی. بشیر چپ ہو جاؤ, یہ کیا اعلان کر رہا, حسین مارے گئے. کہاں بی حسین مارے گئے؟ کہ کون حسین؟ کبھی بھی کہنا گئے کہ کب وہ حسین مارے گئے. کبھی بھی کہنا کیا چاہتی ہو کہ تجھے نہیں پتا نا, میرے ساتھ اس کے ساتھ میرے بچے گئے تھے. ایک ماں بتا رہی تجھے نہیں پتا وہ بہادر تھے, ان کی موجودگی میں حسین کے آنچ نہیں آ سکتی. اچھا تجھے کس نے بتایا حسین مارے گئے؟ کہ بیرون مدینہ قافلہ ٹھہرا ہوا ہے. امام نے اہتمام یہ کیا تھا کہ بشیر 2 خبریں مدینے والے ایک ساتھ نہ برداشت کر پائیں گے. شہادت کی خبر بھی ملے اور ہمیں دیکھ بھی لے, مر جائیں گے, برداشت نہ کر پائیں گے. لہٰذا پہلے ہمارے آنے کی خبر دے دو. بیرون مدینہ قافلہ روک دیا تھا. جیسے بیگاری میں حسین نے خبر دی, یقین آ گیا, کچھ بولی نہیں. نجف کا رخ کیا, سنا لی کچھ آپ نے, حسین مارے گئے. لگتا ہے انہوں نے وفا نہ کی بچوں میں. بشیر نے پوچھا یہ کون ہے, پہچانا نہیں کہ مادر عباس ہے. کفوں پہ سر رکھ دیا, بی بی ایسا نہ کرو, تیرے بچوں پہ قیامت تک وفا نہ سے نہیں, شجاعت تیرے بچوں پہ کم ہے. کہاں تھے یہ؟ اچھا یہ بتا عباس کہاں تھا؟ کبھی بھی عباس کہاں, کبھی بھی عباس مقتل میں لاشیں اٹھا رہا تھا. عباس کہاں تھا؟ اچھا یہ بتا پہلے حسین مارے گئے یا پہلے عباس مارا گیا؟ کبھی بھی پہلے تیرے بچے مارے گئے, عباس مارا گیا. عباس مارا گیا کہاں؟ ابھی بھی عباس مارا گیا. عباس تھا کہاں؟ کہ بچے پیاسے بہت تھے, پانی لینے کے لیے گیا تھا. حسین آقا نے جنگ کی اجازت نہ دی تھی. کہ پانی لایا, کنی بی بی مشق چھپ گئی, بازو کٹ گئے, آنکھوں میں تیر لگا, ماں روئی نہیں. یہ بتا پانی پہنچایا؟ کہ حسین بازوؤں کو لے کر کے عباس کے پاس پہنچے, زانوں پہ سر رکھا. یہ بتا پانی پہنچایا؟ بی بی سر پہ گوز لگا تھا, آنکھوں میں تیر لگا تھا, تو وہ تیر نکالنا چاہتا تھا, بازو تھے نہیں, جو زانوں ہو کے بیٹھ گیا, وہ تیر نکالنا چاہتا تھا, ایک لئی نے سر پہ گوز مارا. ماں روئی نہیں, ماں نہیں روئی. قبر کا حسین پہنچے, عباس سے کہا, اب بشیر نے بتایا ہوگا بی بی حسین پہنچے تھے اور کہا تھا عباس سے, عباس یہ کام سننے کو ترس گئے, تم نے کبھی مجھے بھائی کہہ کے نہیں بلایا, ہمیشہ آقا کہہ کے بلایا. عباس ایک مرتبہ بھائی کہہ کے بلاؤ. ماں نے سنا ہوگا نا, ماں تک خبر پہنچی ہوگی نا. اچھا کہا حسین نے بھائی کہہ کے بلاؤ. کہا عباس نے کہا بھائی. میں نے بھی جب کہتا تھا کہ عباس بھائی کہہ کے بلاؤ تو مدینے کا رخ کرتا تھا, غازی مدینے کا رخ کرتا تھا, غازی مدینے کا رخ کرتا تھا. شاید ماں کو یاد آیا ہوگا, بچے کو سکھایا تھا کہ زینب شہزادی ہے, حسین آقا ہے. بی بی کمر پکڑے ہوئے بکری میں آئی, بطور کی قربت کے پالتی بیٹھ گئی. بی بی میرے بچوں سے راضی تو ہو, نادا کر زیادہ سے آواز آئی ہوگی, اے ام البنین جو میں نے دیکھا وہ تم نے نہیں دیکھا. اے ام البنین میں نے تیرے پاس کے لاشیں اٹھاتے دیکھا. اے ام البنین عباس بھائیوں کے جنازے اٹھاتا رہا. اے ام البنین کے بچوں نے حق وفا ادا کر دیا. لیجیے ام البنین کے بیٹوں کے جنازے قابل کی رہے ہیں, سلام کیجیے, ماتم کیجیے, سر و سینہ کیجیے. سلام ہو ہمارا غازی کو, سلام ہو ہمارا حسین ابن علی کی مظلومی پر. آپ کے سامنے عبداللہ ابن علی, عمران ابن علی,
محمد ابن علی جعفر ابن علی کے تابوت گزر رہے ہیں، ماتم کریے سر و سینہ پیٹیے، شہزادی ام البنین آواز دیتی تھی مجھے کوئی ام البنین کہہ کے نہ بلائے، اپنے بچوں کے قبروں کے نشان بناتی تھی، عثمان میں تم پہ نہ رہوں گی، اے جعفر میں تم پہ نہ رہوں گی، اے عمران میں تم پہ نہ رہوں گی، اے عبداللہ میں تم پہ نہ رہوں گی، اس لیے کہ تمہاری ماں زندہ ہے، میرے قبر کا نشان بناتی تھی، اے میرے حسین میں تم پہ رہوں گی، حسین پہ روتی رہتی تھی۔ سلام ہمارا اس بیوی پر کہ جس کے بیٹوں کے جنازے اور تابوت آپ کے درمیان سے گزر رہے ہیں، آپ سلام کریں، ماتم کریں، سر و سینہ پیٹیں۔ میرا دل چاہتا ہے میں بیوی سے کہوں شہزادی آئیے نا، ام البنین بیوی ایک جلم کرنے کے لیے آئے، ایک تابوت اٹھانے کے لیے آئے، مگر بیوی سب کا تابوت آ رہا ہے، تیرے عباس کا تابوت نہیں آ رہا ہے۔ بیوی وہ اس لیے نہیں آ رہا ہے کہ حسین جنازہ لے کے گئے ہوئے تو ہم جنازہ لے کے آئے، علم لے کے گئے تھے، علم آنے والا ہے۔ زینب کے دونوں ہاتھ ایسے پشت بندھے تھے، وہ ایسے گری جیسے کہ عباس گرے تھے، وہ ایسے گری جیسے کہ عباس گرے تھے۔ پیر جائیے، غازی کا علم آنے والا ہے، غازی کا ماتم کرنا، پرسہ پیش کرنا۔ عزیزوں، واقعہ کربلا کے بعد آل محمد کو کبھی کسی نے مسکراتے نہیں دیکھا۔ واقعہ کربلا کے بعد جب یہ لوٹ کے مدینے آئے تو پہلی عید آئی تھی، پہلی عید زینب سب کو سہارا دیتی رہی اور بیویوں سے کبھی بیویوں اور چلو چلتے ہم ام البنین کے گھر، اس لیے ان کے سارے بیٹے مارے جا چکے ہیں، چل کے ہم پرسہ پیش کر کے آئے۔ زینب شہزادی ام کلثوم جیسے ہی بی بی ام البنین کے گھر آئی، پہلا قدم رکھا، ام البنین کی نظر پڑی، روٹے کے تیار میرے بچے ہوتے کتنا خوش ہوتے، شہزادیاں آئی ہوئی اور زینب بیٹھ جائے، اماں ہم آپ کے بچوں کا پرسہ دینے کے لیے، آپ کے بیٹوں کا ماتم کرنے کے لیے آئے۔ زینب نے صفِ ماتم بچھائی، بی بی کو بیٹوں کا پرسہ دینا شروع کیا۔ میرا دل چاہتا ہے کہ بی بی تیرے بچے بھی تو مارے گئے ہیں، تیرا آنگن بھی تو ویران ہو گیا ہے، شہزادی ام البنین کو پرسہ دینا شروع کیا۔ تو ایک لمحے کے لیے ٹھہر جائیے، علم آنے والا ماتم کرنا۔ بی بی کی آواز دی، ام البنین فضل غازی کا بیٹا ہے، فضل آج تیرا بابا ہوتا تو کتنا خوش ہوتا۔ شہزادیاں گھر آئی ہوئی، فضل ہم مہمان نوازی تو کر نہیں سکتے، شہزادیوں کی خدمت میں پانی پیش کرو۔ عزیزوں، جب کوئی روتا ہے تو پانی دیا جاتا ہے، بہنیں رو رہی تھی تو ام البنین نے پانی کے لیے کہا، وہ فقط کربلا ہے جہاں سکینہ روتی رہی، سجاد روتا رہا۔ عالم تو یہ تھا کہ سکینہ زندان میں کہتی ہے بھیا سجاد اگر مر جاؤ تو نم زمین میں دفن کر دینا، اس لیے کہ پیاس ہڈیوں میں اتر گئی ہے۔ تو کوئی روتا ہے تو پانی دیا جاتا ہے کہ فضل پانی کا اہتمام کرو، بس میری طرف دیکھنا سے ہوگا مارو۔ جیسے فضل نے مشق اٹھائی، پانی لے کے زینب شہزادی کی طرف بڑھنے لگا۔ زینب احساس کی دنیا میں سر جھکائے تھے، بھائی کو رو رہی تھی۔ ایک مرتبہ فضل آگے بڑھنے لگا، مشق میں پانی تھا، نظر پڑ گئی زینب کی، اپنی جگہ سے بلند ہوئی، چیخ کر کے کہا اماں روک لو اسے، اماں روک لو اسے، اماں روک لو اسے۔ شاید زینب کو غازی یاد آ گیا، فرار کو روک کر کا آواز دیا، غازی شرمندہ نہ ہونا، تیرے بیٹے نے ہم تک پانی پہنچا دیا ہے، لوگ سے غازی کا علم آ رہا ہے، سلام کرو غازی تم پہ آپ کو سلام ہو، عباس تم پہ سلام ہو غازی، غازی آپ کا علم آ رہا ہے، غازی تم پہ لاکھوں سلام ہو غازی، غازی سکینہ نے بہت یاد کیا غازی، غازی بچے بہت تڑپتے رہے غازی، غازی آپ کے بعد پہنوں کی چادریں چھیڑ لی گئی، غازی پانا دیا گیا ہے، بلاؤ عباس کو، بلاؤ عباس کو، غازی تم بازو بنا کے فرات کے ساحل پہ سو گئے غازی، غازی پہلے بازار اور دربارے کے لیے جائے گئے غازی، غازی کا علم آ رہا ہے۔ علم میں اتنی انسیت ہے کہ آپ دیکھیں علم جب بھی سجتا ہے تو بچے حلقہ بنا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، غازی کل بھی علم کا بچے انتظار کرتے رہے، آج بھی علم کے قریب آ جاتے ہیں، غازی بچوں کو بڑا اعتبار تھا۔ جب خیمہ چل رہا تھا تو خیمے سے بچہ روتا ہوا نکلا تھا، فرات کے ساحل پہ جا کر کے غازی کا لاشا ہلا کے کہتا تھا غازی اٹھو، غازی اٹھو، سکینہ کے رخسار پہ تماچے پڑ رہے ہیں، زینب کی چادر چھڑ رہی ہے۔
غازی تم لوٹ کے آئے۔ غازی سکینہ نے بہت یاد کیا غازی، اس غازی کا علم مبارک جنازہ نہیں آیا، علم کی آپ نے زیارت کیا، غازی کا پرچہ پیش کیجئے۔ بس میں زیادہ مسائل نہیں پڑھتا، اس لیے کہ بزرگوں کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ کھڑے ہیں، اذیت ہو رہی ہوگی، بیٹھنا چاہتے ہیں بیٹھ جائیے، مگر جب آرام کیجیے گا تو سجاد غریب کو سلام کر لیجیے گا، جسے آرام نہیں ملا۔ کربلا احساس کا نام ہے، کربلا احساس کا نام ہے۔ جوانوں آپ آگے آ جاؤ اور اس تابوت کے بالکل قریب آ جانا۔ آج کل میں جہاں جا رہا ہوں ایک فقرہ پڑھنے لگا ہوں اور سب سے کہتا ہوں اس تابوت کے قریب آنا، دور ہو نہیں آ پاؤ گے تو جہاں رکھا رہے وہاں دوزانوں ہو کے تابوت کے پاس بیٹھ جاتا اور جا کے تابوت کے پاس ایک بات کہنا، اکبر اکبر میرے آقا اکبر، ہم تابوت کے قریب بیٹھ کے آج ایک وعدہ کرتے ہیں اکبر، آج ہم تابوت کے قریب آ کر کے ایک وعدہ کرتے ہیں۔ وعدہ سنو کہ جوانوں کیا ہے؟ وعدہ یہ کرنا اکبر، ہم وعدہ کرتے ہیں کبھی بھی اپنے بوڑھے باپ سے ایسا کچھ نہیں مانگیں گے جو باپ پورا نہ کر پائے۔ کبھی بھی اپنے بوڑھے باپ سے ایسا کچھ نہیں مانگیں گے جو باپ پورا نہ کر پائے۔ آپ کو نہیں پتا ہے، آپ کو نہیں پتا حسین آپ کا، میں نے کہا حسین آپ کا غم کتنا نفسیاتی ہے، ذرا سی بات بہت دیر تک رلاتی ہے۔ باپ اگر پورا نہیں کر پاتا ہے تو کلیجے پہ زخم رہتا ہے، بیٹے نے مانگا میں دے نہیں پایا، بیٹے نے مانگا میں دے نہیں پایا، بیٹے نے مانگا میں دے نہیں پایا، باپ کے کلیجے پر زخم کیا دلاؤں آپ کو۔ اب میں جب لوٹ کے مقتل سے آیا تھا تو بابا کے سامنے کہتا تھا بابا پیاس مارے ڈالتی، پیاس مارے ڈالتی۔ آپ کو تو پتا ہے اکبر کو زینب نے پالا تھا، زینب نے پالا۔ حسین آقا اکثر کہتے تھے اکبر تو نے بابا سے کبھی کچھ مانگا نہیں، میرے لال تو نے بابا سے کبھی کچھ مانگا نہیں۔ کہ بابا میں جس بھی خواہش رکھتا ہوں میری پھوپھی پورا کر دیتی، کبھی ایسا ہوا کہ پھوپھی نہ پورا کر پائی تو میں آپ سے ضرور مانگوں گا۔ مانگا بھی تو اکبر نے مقتل میں مانگا، بابا پیاس مارے ڈالتی ہے۔ حسین نے اپنے سوکھی ہوئی زبان اکبر کو دے دی، اکبر نے زبان یہ کہہ کے واپس کھینچ لی، بابا آپ کے زبان میں تو کاٹے ہوئے جو کہہ کے روتا ہوا اکبر آیا، سجاد بھائی میں شانہ الہی کہتے بھیا بابا غریب ہو گیا، روتا ہوا آیا اور آنے کے بعد گھوڑے پہ سوار ہوا، مقتل کی طرف جانا چاہتا تھا، مقتل کی طرف جانا چاہتا تھا۔ حسین نے آواز دی اکبر واپس چلا جا، اکبر واپس چلا گیا، پھر آیا گھوڑے پہ سوار ہوا، مقتل کی طرف جانا چاہتا تھا۔ حسین کہتے ہیں اکبر واپس چلا جا، اکبر پھر خیمے میں چلا گیا۔ دو رخصت قیامت کی ہے کربلا میں، ایک اکبر کی اور ایک غریب حسین کی، پوری قیامت کی رخصت ہے۔ کئی مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا گرا، اکبر واپس چلا جاتا، رخ کہتا بابا جب مقتل میں بھیجنا نہیں تو رخصت کیوں کرتے ہو؟ حسین ہمیشہ کہتے تھے میری کوئی بہن مر جائے گی، کوئی پردہ دار مر جائے، اکبر رخ کے کہتا بابا جب بھیجنا نہیں ہے تو رخصت کیوں کرتے ہو؟ حسین آقا کہتے ہیں اکبر میں حسین ہو کے وعدہ کرتا ہوں میں تمہیں نہیں روکوں گا، تم جان اور پردہ دار جانے۔ اکبر کو یقین ہو گیا کوئی روکنے والا نہیں ہے، گھوڑے پہ سوار ہوا، روتا ہوا مقتل کی طرف جا رہا تھا۔ میں کیسے کہوں آپ سے، علماء موجود ہیں، اہل نظر تشریف فرمائے، سب نے سنا ہوگا کہ حسین پہ کیا گزر گئی۔ کبھی کسی نے پوچھا کہ اکبر پہ کیا گزر گئی؟ خیراتار بیٹے پہ کیا گزر گئی؟ روتا ہوا آیا، میں وعدہ کرتا ہوں حسین ہو کہ میں نہیں روکوں گا، تو جان پردہ دار جانے۔ اکبر بھی چند قدم چلا تک آواز آئی اکبر خدا کرے تمہارا گھر آباد رہے، تمہاری بہنیں سلامت رہے، خدا کرے پردیس جاؤ کہ تمہاری بہن گھر پہ کھڑی ہو کے روئے، اس کا انتظار نہ رہے۔ مانوس آواز سی بہن سکینہ آواز دیتی تھی بھیا اکبر، اکبر دوڑا ہوا یا بہن کو کلیجے سے لگا لیا کہ بھیا کہیں جا رہے ہو جہاں سب لوگ ہیں؟ ہاں بہن، تو پھر بھیا جاؤ خدا حافظ میں روکتی نہیں، مگر بھیا ایک لمحے کے لیے ٹھہر جاؤ۔ سکینہ نے بھائی کا گریبان چاٹ کیا، بہت سالی۔ اکبر نے پوچھا بہن تو بھیا یہ میری طرف سے نہیں
اور پھر یہ مدینے والی بہن صبح کی طرف سے جس نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میں بیمار ہو کر مر جاؤں، اکبر کی شادی ہوئی میری طرف سے پیار کر لینا، بھیا خون لینا، میں نے وعدہ پورا کر دیا، روتا ہوا اکبر چلا۔ حسین نے کہا میرے لال مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا۔ اکبر نے آواز دیا، حسین پیچھے پیچھے چلنے لگے، آواز دی بابا جب رخصت کر دیا تو پیچھے پیچھے کیوں آ رہا ہو؟ ایک قیامت کا فکرہ مولا نے کہا، آواز دی اکبر کاش آج تو حسین ہوتا اور میں اکبر ہوتا، تجھے پتا چلتا اکبر میرے لیے کیا ہے۔ عزیزوں اکبر چلا، حسین پیچھے پیچھے، اکبر آگے آگے، حسین پیچھے پیچھے۔ ضعیف جو لاشیں اٹھا چکا تھا، کئی دفعہ گرتا تھا، اٹھتا تھا، گرتا تھا، اٹھتا تھا، بیٹے کے پیچھے پیچھے چلا۔ ایک مرتبہ اکبر نے کیا دیکھا، ایک پردہ پوش بیوی سامنے آ گئی، آگے بڑھی اکبر، آہستہ آہستہ میں نے چکیاں پیس کے پالا ہے، میرا حسین مر جائے گا۔ اللہ اکبر نے قیامت میں رخصت ہے اکبر کی، حسین بیٹے کی میت اکیلے لے کر کے آئے ہیں، میں اسی غریب کا تابوت آ رہا ہے۔ اے اکبر آج یہ شوقوار ماتم کر رہے ہیں، اے اکبر جنازہ اٹھ رہا ہے، اتنا بتاؤ مدینے والے شورا کو جب پتا چلے گا اکبر مارا گیا تو بہن پہ کیا گزر جائے گی۔ حسین کے 18 برس کے بیٹے کی میت ہے، حسین کے 18 برس کے بیٹے کا جنازہ اور تابوت ہے، سلام کریے، ماتم کریے، اکبر تم پہ رونے کے لیے سوگوار اور عزادار آئے ہوئے ہیں۔ جوان کی لاش پہ کہتی تھی بے کسی ہو کر، حسین کیسے اٹھاؤ گے لاش اکبر؟ حیرا شاہ ہاتھوں میں وہ 3 روز کے پیاسے، مدد کے واسطے عباس کو بلا لیجیے۔ علامت ہے شہزادہ علی اکبر کی میت، شہزادہ علی اکبر کے شریک تابوت اور وہ جنازہ گزر رہا۔ تو جوانوں دعا کرنا، خدا کرے کبھی کسی دور ہے باپ کو جوان کی میت ہمارے قابل پڑے، خدا کرے کسی ماں کے سامنے اس کے جوان بیٹے کا جنازہ نہ آئے۔ ہائے لیلا طلب کر کے رہ گئی، خیمے کا طواف کر رہی تھی، بیویوں نے پوچھا تھا لالا کہ اکبر سے ملنے نہ چاہیے گا؟ آواز بھی جانا تو میں بھی چاہتی ہوں، مجھے کوئی سہارا نہ دے۔ جب سے سنا ہے اکبر آیا ہے، آنکھوں کی روشنی جا چکی ہے، میرے سامنے دنیا اندھیر ہو گئی ہے۔ اکبر جب رخصت ہو رہا تھا، تابوت آ رہا ہے، زائرین زیارت کر رہے تھے اور سننے کے تنکر کے لیے عزیزوں جب اکبر لوٹ کے آیا، جانے لگا نا خیمے سے، تو بابا کو قریب بلایا تھا، وہ بلا کے کہا تھا بابا میرے لال کچھ کہنا چاہتے ہو؟ جی بابا۔ میرے لال بتاؤ۔ بابا میں جا رہا ہوں، ممکن ہے لوٹ کے نہ ہوں، بابا میری ماں کو سہارا دے، اس لیے کہ میری ماں میرے غم برداشت نہ کر سکے گی۔ حسین نے کیا کہا مجھے نہیں پتا، لیکن اتنا ضرور سنا ہے کہ 9 کے روزہ پہ جب اکبر کا سر تھا تو شام کی عورتیں کہتی تھی اے کاش اس جوان کے مرنے سے پہلے اس کی ماں مر گئی۔ لیلا سنتی رہی، اسی کے بیٹے کا جنازہ اور تابوت ہے کہ جس کی آپ نے زیارت کر لی لیجیے۔ بس 2 جنازے اور رہ گئے ہیں جن کے آپ کو زیارت کرنا، آپ نے سب کے تابوت اٹھا لیے، سب کا جنازہ اٹھا لیا، لیکن اس شہید کا جنازہ نہیں آئے گا۔ یہ در نجف ہے، ابھی یاقوت بنے گا، جس جھولے میں جھولا ہے وہ تابوت بنے گا، جس جھولے میں جھولا ہے وہ تابوت بنے گا۔ 9 محرم کی شب حسین آقا خیموں کے قریب جاتے ہیں، ایک خیمے کا پردہ اٹھایا تو کیا دیکھا، خیمے میں جھولے پہ ایک بی بی سر رکھے ہو رہی ہے اور وہ جھولے والے سے کہتی ہے اصغر کاش آج تو بڑا ہوتا اور اپنے پیروں پہ چل کے جاتا، اصغر اکبر کی طرح مقتل میں جاتا۔ بے زبان منہ ایسے کھولتا اور بند کرتا تھا جیسے مچھلی کو پانی سے باہر نکال لیا جائے۔ اس قدر بے چین تھا پیاس سے، ماں کی لوریاں سنتا رہا، اماں پریشان نہ ہو، اپنا اپنا نصیب ہے اماں، تیرا بیٹا اتنی بڑا ہے، 17 دن کا تھا جب مدینے سے چلا تھا، اصغر کی ساری عمر سفر میں گزر گئی۔ یہ وہ علی ہے جس کو کبھی گھر نہیں ملا ہے، یہ وہ علی ہے جس کو کبھی گھر نہیں ملا۔ اماں پریشان نہ ہو، اماں تیرے 2 بچے، ایک میری بہن ہے سکینہ نام ہے، ایک میں اصغر ہوں۔ اماں وہ بھی 4 برس کی ہے، مقتل میں جا نہیں سکتی، میں بھی اتنا چھوٹا ہوں کہ مقتل میں جا نہیں سکتا، مگر یہ اماں سنو،
ہم دونوں کا نام ہے، میرا نام اصغر ہے، بہن کا نام سکینہ ہے. ہم دونوں ایسی شہادت پیش کریں گے کہ زمانہ جب بھی ہمارا نام سنے گا تو تڑپ جائے گا. سکینہ کو پہچان نہ پائے گا. میں بابا کی مجموعے کا زمانے سے خراج دوں گا. میرا نام اصغر ہے. لو عزیزوں، میں ختم کر رہا ہوں. اصغر بے شیر. عزیزوں، آپ دیکھیں دنیا پوچھتی ہے کیوں روتے ہو؟ بڑے آہستہ آہستہ مسائل پڑا ہے تو پانی آ گیا. زہرا کا لال لاش اٹھاتا رہا، کسی کو نہیں دیکھنا ہے. دنیا پھر بھی پوچھتی ہے روتے کیوں ہو، روتے کیوں ہو، آنسو کیوں بہاتے ہو؟ کتنے پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. سلام ہمارا غریب زہرا کی مظلومی پر. اماں ایسی شہادت پیش کروں گا کہ زمانہ ہماری غربت کو یاد کر کے روئے گا. حسین میدان مقتل میں آئے، لاشیں پڑی ہوئی تھی، تنہا رہ گئے تھے. حسین مقتل پہ نظر ڈالی، میرے شیروں کہاں ہو تم، میرے شیروں کہاں ہو تم، میرے شیروں کہاں ہو تم. آواز نہ آئی، خیموں سے رونے کی آواز آئی. حسین خیمے کے در پہ آئے. آواز حسین زندہ ہے تو روتے کیوں؟ کسی نے آگے کا مولا جھولے والا رکنے کو تیار نہیں ہے. کئی دفعہ جھولے میں ڈالا گیا، خود کو گرا دیتا. اللہ میرے بے شیر کو مجھے دے دو. حسین اس بے شیر کو لے کے میدان مقتل میں آئے. جیسے ہی چلنا چاہتے تھے ماں دوڑی بھی آئی. آواز آقا اجازت ہو تو اصغر کو لے لیا. پوچھیے گا بالوں میں شانہ کیا، اصغر کو سجایا اور سنوارا. بی بی یہ مقتل ہے، یہاں سے کوئی لوٹ کے نہیں آ رہا ہے. کیسے لیے تو تیار کرتی ہوں کہ میرے بچے کو تھوڑا سا پانی مل جائے. مدرسے کا پانی. فارمولا نے بڑا سا تیر اس بچے کی گردن پہ مارا. ادھر سے تیر چلا، مادہ خیمہ پہ تھی. بچہ بابا کے ہاتھوں پہ منقلب ہوا. میری طرف دیکھنا. جیسے تیر چلا، مقتل علماء روایتیں ذاکرین کہتے ہیں کہ اصغر تیر کھا کے رویا نہیں، تیر کھا کے مسکرایا. مسکرانا مظلومیت ہے، حسین کی غربت ہے. بچوں کو اس بات کا پاس لحاظ ہے. تیر کھا کے بابا کی طرف دیکھا کہ بابا اماں سے جا کے کہہ دینا تیر کھا کے رویا نہیں ہو، تیر کھا کے مسکرایا ہو. اماں سے جا کے کہہ دینا تیر بڑا تھا، گردن چھوٹی تھی. بڑی قیامت کی شہادت ہے اصغر بے شیر کی. لے کر کے آئے حسین خیمے کے در پہ. ہم روز ہر سال اعمال عاشورہ میں 7 مرتبہ آگے اور پیچھے. بڑی مظلوم شہادت ہے. اکبر کا جنازہ بھی آیا، غازی کے بعد ہو گیا، لیکن اصغر کی شہادت میں ایسا کیا تھا پتا ہے آپ کو؟ اگر یہ نظر مائیں برداشت نہیں کر پاتی چھوٹے بچوں کا خون. اور عالم یہ ہے کہ حسین جب اصغر کو لے کر کے خیمے کے در پہ پہنچے، سب سے پہلے دوڑی میں سکینہ آئی. بچہ تیر کھا کے جام شہادت نوش کر چکا تھا. اصغر میں کوئی حرکت نہیں تھی. بابا کے دامن میں حسین لیے ہوئے تھے. سکینہ کو یقین ہو گیا کہ لگتا ہے بھائی کو پانی مل گیا، بھائی کو نیند آ گئی ہے. بابا کے ابا کا دامن پکڑ لیا. بابا اصغر کو پانی پلا لائے، میں بھی تو پیاسی ہوں. بابا میں بھی تو پیاسی ہوں. حسین کیا جواب دے؟ رباب دوڑی بھی آئی. آقا میرے بچے کو مجھے دے دے. میری پردہ بہنیں سنیں اور آپ بھی محسوس کیجیے گا، کبھی نو مولود بچے کو جو کمسن بچے ہوتے ہیں بہت دیر آپ ماں سے الگ نہیں کر سکتے ہیں. بڑی دیر سے رباب کا سر مقتل میں گیا ہوا تھا. لائٹ پہلا تمہاں دوڑی بھی آئی. لائٹ میرے بچے کو مجھے دے دے، مجھے دے دے. حسین نے آواز دی. آبا کے دامن میں چھپائے ہوئے تھے. آواز دی رباب دیتا ہوں اصغر کو. مگر یہ رباب میرا ایک سوال ہے کہ آقا وہ کیا؟ رباب یہ بتاؤ میں کون ہوں؟ میں کون ہوں؟ حسین آپ کا غم کتنا نفسیاتی ہے، ذرا سی بات بہت دور تک رلاتی ہے. رباب میں کون ہوں؟ رباب نے کہا آقا آپ امام وقت ہیں. پھر پوچھا مولا نے رباب میں کون ہوں؟ رباب کہتی آقا آپ امام وقت ہیں. پھر حسین پوچھتے رباب میں کون ہوں؟ رباب رو کے کہتی آقا کہتی تو ہوں آپ امام وقت ہیں. حسین نے کہا رباب پھر جو دے دوں اسے لے لینا. رباب میں عزیز ایسے پوچھا تھوڑی بھولے جاتا آپ تو خود بھولتے ہوئے پھر جو دے دوں اسے لے لینا. رباب نے دامن پھیلایا. حسین نے ابا کا دامن ہٹایا. رباب نے خون میں نہایا ہوا بیٹا دیکھا. حسین نے پہلے ہی کہہ دیا تھا جو دے دوں اسے لے لینا. دنیا پوچھتی مائیں زندہ کیسے رہ گئی؟ یہ مائیں زندہ کیسے رہ گئی؟
ماں سے فوراً واپس لیا. اکیلا شہید ہے کربلا تھا. حسین نے اپنی زندگی میں تربت بنائی لیکن پشت خیمہ پہ آئے, ننھی سی تربت بنائی, اصغر کو تربت میں لٹالا. پیاسا بچہ تھا, ریت گرم تھی, پائٹی سے خاک ڈالنا شروع کیا. نہ ڈالی گئی خاک, اٹھا کے بچے کو کلیجے سے لگا لیا. میرے لال مجھے معاف کر دینا, میں تجھے پانی نہ دلا سکا. پھر تربت میں لٹالا, خاک ڈالی, اصغر لٹایا نہ گیا. بوسہ لیا اصغر کی پیشانی پہ. میرے لال جا کے دادا سے کہتے ہیں دادا بوسہ پھر سے یاد کرے. میرے لال میں تجھے پانی نہ پلا سکا. میر علی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی, شے کو چاند چھپانے میں بہت دیر لگی. کربلا کے خاک میں اصغر کو حوالے کر دیا. پانی تو نہ دے سکے تو آنسوؤں سے تر کر دے رہا غریب زہرا. رونے کی آواز آئی. ماں نے سنا کہ اصغر کی قبر پہ بوڑھا باپ رو رہا ہے. ماں پیچھے آ گئی. حسین کو محسوس ہوا پیچھے کوئی ہے. اب جو پلٹ کر کے دیکھا, آوازی رباب آپ یہاں آ گئی. کاکا آپ رو رہے ہو؟ رباب آپ یہاں آ گئی. آوازی آقا میں سوال کرنے کے لیے آئی ہوں. رباب وہ کیا؟ کب میں کون ہوں؟ رباب تو اصغر کی ماں ہے. آوازی آقا میں کون ہوں؟ رباب تو اصغر کی ماں ہے. کہ میں کون ہوں؟ رباب تو اصغر کی ماں ہے. رباب کہتی آقا جب میں ماں ہو کر کے نہیں رو رہی. آقا پریشان نہ ہونا, یہ ماں مرنا چاہے گی. یہ کربلا کی مائیں ہیں کہ جن کے رونے کی یاد آئے ہوئے ہیں. یوسف شیر کا گہوارہ آ رہا ہے. ایک جانے رباب مظلومی کو سلام ہو رہا ہے. گہوارہ شہزادے اصغر آ رہا ہے. سلام کریے ایک دشمن قدم کے قاسم ماری ہوئی زندان میں اسے جلے ہوئے کتے میں دفن کر دیا گیا. جانے رباب گہوارہ شہزادے علی اصغر آ رہا ہے. 17 دن کا تھا جب مدینے سے چلا تھا. کربلا میں آیا تو 6 ماہ کا ہوا. علی اصغر ہے کہ جسے پانی نہ مل سکا. یہ دنیا سے اپنا خراج لے رہا ہے. لوگ پوچھتے اور سوال کرتے ہیں اس کی خطا کیا تھی, اس کی خطا کیا تھی, اس کی خطا کیا تھی. اس کی خطا یہی تھی کہ یہ پیاسا تھا. زندہ میرا باپ اپنی بدلتی نہیں کروٹ, وہ اپنی سمجھتی ہے میرے پاس ہے اس کا. ابھی آپ نے مجلس میں سنا تھا قبلہ بیان فرما رہے تھے. ماں دامن میں بیٹے کے جلے ہوئے گہوارے کی لکڑیاں رکھے ہوئی تھی. جلے ہوئے گہوارے کی لکڑیاں لے کے رویا کرتی تھی. سکینہ کے کانوں کے پھندے رکھے ہوئی تھی. جلی ہوئی چادر پر ٹکڑا رکھے ہوئے تھے. دن کی دھوپ پر رات کو اس میں بیٹھی رہتی تھی. اس ماں کو لاکھوں سلام ہو کہ جس کے پیشی کے گہوارہ آپ کے درمیان سے گزر رہا ہے. سلام کیجیے, سر و سینہ پیٹیے, ماتم کیجیے اور پرسہ پیش کیجیے. پیشی کے گہوارے کی زیارت کر لیا آپ نے, بس ختم. ایک جنازہ اور رہ گیا ہے جس کی زیارت کرنا ہے. یہ اس غریب کا جنازہ ہے کہ مقتل سے آواز آ رہی ہے 1900 زخم تنے چاک چاک پر. زینب نکل حسین تڑپتا ہے خاک پر. مظلوم کا گلا سرکار باب اللہ, غریب زہرا کا تابوت آنے والا. دو منظر آپ کے سامنے پیش کرنے کی اجازت چاہتا ہوں. اس کے بعد تابوت کو آپ سب یا حسین کہہ کر کے ماتم کر کے اس غریب کا تابوت آج چیلم کی شہدت پردے کا ساتھی دے رہا ہے. اس کے حضور سے سفرش کرنا, تابوت آ جائے تو سر و سینہ پیٹ کے ماتم کرنا. دو باتیں مجھے عرض کرنی, اس کے بعد تابوت آ جائے گا, آپ زیارت کر لینا اور ماتم کرنا. عزیزوں, بھائی بہن کی محبت جانتے ہو کسے کہتے ہیں؟ بہن اور بھائی کسے کہتے ہیں؟ میں اکثر ایک بات کہتا ہوں, آپ جب کبھی پردیس جائیں تو آپ محرم میں اپنے اپنے وطن, اپنی سرزمین, اپنے گھر آتے ہیں. تعلیم, روزگار, ان سب سلسلے میں آپ باہر جاتے ہیں. ماں کچھ نہیں کہتی, درد صدقہ امام زامی قرآن لے کر کے آ جاتی. میرے لال جا رہے ہو, جاؤ, خدا حافظ, تمہارا بہت بہت شکریہ تم آئے. مگر سنو, ماں کی خیریت لو نہ لو ماں شکوہ نہیں کرے گی, لیکن جب فلک محرم کا چاند آ جائے تو گھر ضرور اچھا نہ. ماں کی نظریں تلاش کرے گی, ماں تمہیں ڈھونڈے گی. ماں بے چین ہو جائے گی تو شبیر لگے, علم اٹھے, فرش بچھے, جلوس آئے, ایسا برآمد ہو. ماں کی نظریں بیٹوں کو تلاش کرتی ہیں, تبھی تو ماں ماتم کرتے دیکھ کے کربلا کی بیویوں کو سلام کرتی ہے.
مگر ماں تو نظر آ جائے گی، مگر اے بہنوں والے بھائیوں، کبھی بہن سامنے نہیں آئے گی، وہ گھر کے کسی ایک حصے میں بیٹھی سسکیاں لے کے رو رہی ہوگی اور آواز دے دی کہ بارے راہا میرا بھیا کہہ رہا ہے، اس کو سلامت رکھنا، بھائی کے حق میں دعا کرتی ہو، اگر بھائی نے بہن کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا تو بہن میں تعبیر زد نہیں ہوتی، بھیا بھول نہ جانا۔ جب عام بہن کا یہ حال ہے تو زینب کا کیا ہوگا جو حسین کا حصہ ہے؟ تاریخ کہتی ہے کہ 5 کفن آئے تھے پنجتن کی موجودگی میں، 5 کفن آئے تھے، جبریل لے کے آئے تھے، کہا حکم پروردگار ہے کہ کفن تقسیم کر دیا جائے، کفن تقسیم ہونے لگا، پنجتن موجود تھے، ایک کفن پیغمبر نے اپنے پاس رکھ دیا، ایک امیر کائنات حضرت علی کو دے دیا، ایک آقا ذاتی شہزادی زہرا سلام اللہ علیہ کو دیا، 2 آقا حسن کو دیا، حسین وہیں بیٹھے رہے، کفن نہیں ملا۔ بیت الشرف کے گلشے میں آئے، سسکیوں کی آواز ماں کے کانوں میں ٹکرائی، ماں دوڑی ہوئی آئی، میرے حسین روتے کیوں؟ کہ اماں دیکھا نہیں تیرا بیٹا کتنا غریب ہے؟ اماں سب کو کفن ملا، بھیا حسن کو 2 کفن ملا، حسین رو رہا اور زہرا کے سامنے بی بی لے کر کے آئی بابا کے پاس، بابا حسین رو رہا ہے، کہتا میں غریب ہوں، آوازیں تیرے دونوں بچے غریب ہیں، جسے میں نے 2 کفن دیا ہے نا اسے کفن پہنا کے نکالا جائے گا تو جنازے میں اتنے تیر بے وقتوں میں تو دوبارہ کفن پہنایا جائے گا، مگر تیرا یہ لال کتنا غریب ہوگا کہ اسے کفن دینا مل جائے گا۔ تو یہ سننا تھا کہ بہن میں تعبیر ضبط نہ رہی، زینب دوڑی ہوئی آئی کہ بھیا سب موجود ہیں، اس وقت دعا کروا دو، اس وقت تیرے ساتھ تیری بہن زینب موجود رہے، خاموش، کوئی کچھ نہیں بولا۔ پھر فطرہ بی بی نے کہا بھیا دعا کروا دو، اس وقت اگر بہن موجود رہی، بہن اگر موجود رہی، بہن اگر موجود رہی تو اپنے چادر کا کفن تجھے دے دے گی۔ پیغمبر نے کہا نہ زینب یہ دعا نہ کرنا، 11 محرم کو بھائی کے ناشر پہ کری زینب بقی کر کے آواز ہوتی تھی، اماں آج سمجھ آیا زینب کتنی غریب ہے، بھائی کو کفن نہیں ملا، بہن کے سر پہ چادر نہیں ہے، اماں تو کفن کیسے دو حسین کو؟ اس غریب کا جنازہ اور تابوت آنے والا ہے، ایک آخری فکرہ اور عرض کروں گا، اس کے بعد تابوت آ جائے گا، مجھے نہیں پتا یہ ہے جو ابن قیس ہم ہے اور یہ غم پھر ہے، جو چند بسوں تو یہ اپنا سلام آخر ہے، شروع کر رہے ہیں ایسے گواروں۔ عزیزوں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، میں آپ کو بتاؤں مولا غریب کا جنازہ آنے والا سرکار حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام جب بطول شہزادی کے بعد بی بی کا حق جناب عبداللہ سے کر دیا، پر تابوت کو دیکھنا اور فکرہ یاد کرنا، روتے میں توڑ جائیں گے آپ۔ جناب عبداللہ سے عقد کر دیا شہزادی کا، جناب زینب اپنے شوہر کے گھر چلی گئی، 1 روز گزرا، 2 روز گزرا، تیسرا روز آیا تو امیر گھر میں داخل ہوئے، علی جیسے ہی آئے آنکھوں میں آنسو تھے، فضا کی نظر پر فضا سے مولانا نے پوچھا فضا ایک بات بتاؤ کیا میرے بچوں نے تمہیں ماں جیسا پیار نہیں دیا؟ آواز مولا کہ فضا بتاؤ میرے بچوں نے تمہیں ماں جیسا پیار نہیں دیا؟ مولا یہ بھی سوال کر لیتا ہے کہ تمہیں نہیں پتا فضا کہ عرب کا دستور یہ ہے کہ جب بیٹیاں ماں نہیں ہوتی یا ماں ہوتی بھی ہے، بیٹیاں جب رخصت ہو کے شوہر کے گھر جاتی تو 3 روز بعد ماں ملنے کے لیے جاتی۔ زینب کے سر پہ ماں کا سایہ نہیں ہے تو کیا زینب سے ملنے نہ جائے گی؟ فضا پڑھتے میں ملبوس ہوئی، آقا زادی کے گھر آئی تو کیا دیکھا زینب مسدے پر بیٹھی رو رہی ہے۔ فضا نے بازوں کو پکڑا، آواز زینب اماں یاد آ رہی ہیں کہ میرے ماں جیسی کائنات میں کسی کی ماں نہیں ہے، کبھی بی بی رو کیوں رہی ہو؟ کاش 3 دن ہو گیا مجھے میرا بھیا حسین نہیں لڑنے آیا، میں بھائی کے بغیر ایک لمحہ رہ نہیں سکتی۔ فضا میں تعبیر زد نہ رہی، روتی بھی آئی بیت الشرف میں، حسین کو تلاش کیا، حسین کہیں نظر نہ آئے تو کیا دیکھا بیت الشرف کے ایک اجرے سے سسکیوں کی آواز آ رہی تھی، زینب ایک سسکیوں کی آواز آ رہی تھی، فضا پہنچی تو کیا دیکھا حسین لے رہے تھے، آواز دی زینب وہاں رو رہی ہے، حسین نے کہا آپ کو لے رہے ہو؟ اماں 3 دن ہو گئے مجھے میری بہن زینب نظر نہیں آئی، دل چاہتا ہے جنازہ اور تابوت آ رہا ہے استقبال کیجیے، 11 محرم کو بھائی کا لاشا چھوڑ کر کے زینب جا رہی ہے، ارے بہن بن بھائی کے رہے ہیں
کا چہرم نہ ہو سکا مولا ان سے گوارے کا سلام لے لو مولا ہم کو سادے کے لیے آئے میں گزارش گزار ہوں انجمن حسینیہ اور انجمن آزائے تمام حضرات کہ وقت زیادہ ہو چکا ہے اور لائف ہے کہ تمام انجمن کے اراکین باہم وطن کریں اور انجمن حسینیہ ایک نوحہ اور ایک نوحہ انجمن آزائے حسین دونوں ایک نوحہ پڑھیں اور باہم جو دونوں انجمن ہیں وہ سینہ زنی کریں گے اور اس کے بعد نوحہ خانی اور سینہ زنی کے بعد تمام مشورات سے یہ گزارش ہے کہ نوحہ خانی اور سینہ زنی کے بعد Hussein!